جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا بن سکی۔ رب ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ نبی پاک علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عالم اسلام آپ کی سنت ادا کرتے ہوئے لوگ اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہر طرح کا امتحان لیا، ہر طرح کی آزمائش لی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل پایا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ رب نے جب آپ کی جان کا امتحان لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں کود گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے مال کا امتحان لیا تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو آپ نے قربان کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کی بیوی اور بچہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو وادی مکہ میں چھوڑنے کے لیے حکم فرمایا تو اللہ کے حکم پر آپ نے اپنے بیوی بچوں کو ویرانے میں چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی مانگی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے میدان مینا لے گئے۔ تو جب آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، وہ الگ بات ہے کہ آپ نے چھری چلائی، گردن نہیں کٹی، لیکن آپ کی قربانی رب نے قبول فرما لی، تو آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے خلیل اس لیے بنایا کہ آپ مہمانوں سے محبت کیا کرتے تھے، مہمانوں کی ضیافت کیا کرتے تھے، آپ مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تواریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکان کے 4 دروازے تھے، آپ چاروں دروازوں سے مہمان کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ ہر دروازے سے میلوں میل دیکھتے تھے کوئی مہمان مل جائے، کوئی مہمان نظر آ جائے تاکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی ضیافت کی جائے۔ اگر کوئی مہمان نہیں ملتا تھا تو آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ جب آپ ایک دروازے سے مہمان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو آپ دیکھتے کیا ہے، ایک ضعیف شخص نظر آیا، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ضعیف جو مشرک تھا، آپ بولے کہ میں آپ کو اپنے یہاں لے جانے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھائیں گے۔ ضعیف نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، کیونکہ میرا مذہب الگ ہے اور آپ کا مذہب الگ ہے، میں ایک لقمے کی بنا پر اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں کھانے کی بنا پر اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نام سے شروع نہیں کرو گے تو آپ کو اپنا مہمان نہیں بناؤں گا۔ وہ ضعیف کہتا ہے کہ میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا، اتنا کہنے کے بعد وہ ضعیف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ابراہیم اے خلیل، اس ضعیف کو ہم 70 سال سے کھلا اور پلا رہے ہیں، ہم نے یہ شرط نہیں رکھی کہ اپنے آباء و اجداد کا دین کو چھوڑ دے، اپنے مذہب کو چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کا فرمان سنا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس ضعیف کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، آپ ڈھونڈتے ہیں۔ کچھ دن بعد جب وہ ضعیف ملتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ ضعیف آپ میرے مہمان بن جائیے گا، میں آپ کو گھر لے جانے کے بعد اچھا کھانا کھلاؤں گا۔ اب ضعیف نے کہا کہ اے ابراہیم آخر تمہیں ہو کیا گیا، فلاں دن تو آپ نے منع فرما دیا تھا، کھانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب میں اپنا مذہب نہیں چھوڑنے والا، آخر اب تمہیں کیا ہو گیا؟ اس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تجھے کھانا نہیں کھلایا تھا تو رب کا حکم ہوا تھا کہ ابراہیم ہم اس ضعیف کو 70 سال سے کھلا اور پلا رہے ہیں، ہم نے اس کے آباء و اجداد کا دین ترک کرنے کی شرط نہیں رکھی، لیکن تم نے ایک دن اسے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ادھر اس
ضعیف مشرک کی دل کی دنیا بدل گئی، دل میں نور آ گیا اور ایمان جاگنے لگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو ضعیف کہتا ہے کہ آخر رب کیا فرما رہا تھا؟ رب فرما رہا تھا کہ ہم اسے 70 سال سے کھلا اور پلا رہے ہیں، ہم نے اس کے دین کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ تو ضعیف کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ، ارے جب رب اتنا کریم ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا، میں پیڑ اور پتھر کی عبادت کرتا ہوں، پتھر کو پوجتا ہوں، آگ کی پرستش کرتا ہوں، ارے جب رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام آپ دیر نہ کریں بلکہ اپنا کلمہ پڑھائیں اور ملت ابراہیمی میں شامل کر لیں۔ ضعیف کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں شامل ہو جاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت بڑے خوش نصیبوں کو عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی دولتیں ایک طرف، دنیا کی تمام آرزوئیں چاہتے عیش و آرائش ایک طرف لگ دی جائیں، لیکن ایمان کی دولت رب اسے عطا فرماتا ہے جسے چن لیتا ہے، جس سے محبت کر لیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اور مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اس لیے آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں جو رب نے عطا فرمایا ہے، اور ہم وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔